بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ آفس ہانی۔ اس بار امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہانی حاضر ہوں۔ لیلا خالد، ان کا نام بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن جو جانتا ہے ان کے بارے میں اسے پتہ ہے یہ کون تھی۔ لیلا خالد اسرائیلی طیارے کو اغوا کرنے والی فلسطینی خاتون۔ ان کو کیسے رہا کروایا گیا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، ہم یہ سب جانیں گے۔ انہوں نے کون کون سے کارنامے کیے یہ بھی جانیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا بہت اچھی نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے۔ یہ 1959 میں 29 اگست کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس، سن ہیٹ اور سن گلاسز پہنے ایک 25 سالہ خاتون روم یعنی اٹلی کے ایئرپورٹ پہ پرواز نمبر TWA 840 کی منتظر تھی۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ نوجوان خاتون ایئرپورٹ سیکیورٹی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی موساد لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایئرپورٹ انتظار گاہ یعنی ویٹنگ لانج میں وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص سلیم عیسوی، وہ بھی اس کا ساتھی تھا، لیکن یہ کوشش کر رہی تھی کہ یہ اسے جانتی تک نہیں۔ سلیم عیسوی دراصل فلسطین کے آزادی میں پاور فرنٹ کے کمانڈو یونٹ میں سے ہے، جبکہ اس خاتون کا نام لیلا خالد تھا۔ لیلا خالد بیروت سے پرواز کر کے روم تک تنہا چلی پہنچی تھی۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھی سلیم عیسوی دانستہ طور پر فرنٹ کلاس میں فرسٹ کلاس کی نشستوں میں سفر کر رہے تھے۔ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو اس لیے لیلا خالد نے سن 1973 میں شائع ہونے والی اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھا، چونکہ میں اور سلیم عیسوی الگ الگ بیٹھے تھے، اس لیے ویٹنگ لانج میں موجود شکاگو رہنے والے ایک شخص نے، جو کہ یونان جا رہا تھا، مجھ میں دلچسپی دکھائی۔ اس نے بتایا کہ وہ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے یونان اپنے گھر جا رہا ہے۔ ایک بار تو میرے دل میں آیا کہ میں اس سے یہ منع کر دوں کہ وہ اس سیارے میں سفر نہ کرے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ لیلا خالد اور سلیم عیسوی کاکپٹ پہنچنے اور طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیسوی کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور عیسوی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، مجھے اضافی کمبل دیا جائے۔ اضافی کمبل ملتے ہی لیلا خالد نے اپنے پاس سے پستول اور ہینڈ گرینیڈ نکال کر رکھ دیے، کمبل کے اندر رکھ دیے، تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے نکالے جا سکے۔ شوٹ دی مومنٹ پوسٹ کی مصنفہ ایلن میک ڈونلڈ جو دیے گئے انٹرویو میں لیلا خالد نے بتایا، جیسے ہی طیارے کے عملے مسافر کو کھانا دینا شروع کیا، سلیم اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گیا اور میں ان کے پیچھے کودی تو گود میں رکھا ہینڈ گرینیڈ میرے ہاتھ میں تھا۔ اسی طرح ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر نیچے گری، وہ زور سے چیخی اور میری کمر میں پھنسے پستول، جو کہ میری پتلون کے اندر سے پھسل کر فرش پہ جا گرا۔ میں نے عیسوی کو چیخ کر کہا، فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافروں کے عملے کو اگلی سائٹ پر موجود اکانومی کلاس میں چلے جانے کے لیے حکم دیں۔ اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار ادا کیا گیا تھا۔ ابتدا میں لیلا نے پائلٹ کو طیارے کو اسرائیل کے لود ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے اب ڈیوڈ بین گورین ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ اسرائیلی فوجی معراج پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں کو خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کو لگا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کو مار دے گی،
لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا اب ہمیں فلائٹ TWA840 کی بجائے PFL یعنی فری عرب پیلسٹائن کے نام سے پکاری۔ طیارے کے پائلٹ نے لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کیا، لیکن جب لیلا نے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ طیارے کو دمشق کی سمت موڑ دیا گیا۔ لوج ایئر پورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ طیارہ ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا، نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکر سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو دمشق جانے کا کہا۔ راستے میں انہوں نے پائلٹ کو کہا کہ وہ اسے لیلا خالد کی جائے پیدائش حیفا سے اوپر سے لے جائیں۔ بعد میں لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری میں لکھا، جب میں نے فلسطین کے اوپر سے گزرتے ہوئے 1 منٹ کو یہ سب کچھ بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں، میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، میں اپنی دادی، پھوپھی اور وہاں موجود لوگوں کو پکار کے کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ بعد میں پائلٹ نے بھی کہا کہ جب حیفا کے اوپر سے ہم پرواز کر رہے تھے تو میں نے لیلا کے چہرے پر رونگٹے کھڑے ہوتے دیکھا۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا۔ ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب سے دنیا کو توجہ راغب کرنے کا صرف یہی ایک مؤثر طریقہ تھا۔ ایلن میک ڈونلڈ اپنی کتاب شوٹ دی مومن فرسٹ میں لکھتی ہے، PLFP کی قیادت اس ہائی جیکنگ کی تشہیر سے بہت خوش تھی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے دورے پر اپنی اسٹال کامریڈ لیلا خالد کو بھیجا۔ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی لیلا خالد کو اغوا کرنے یا اسے مارنے کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عرب ممالک کے دورے پر بھیجا، لیکن ان کے آس پاس محافظوں کا ایک حفاظتی دستہ تھا۔ لیلا خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھی۔ لیلا خالد نے پلاسٹک سرجری کروائی۔ اس کے بعد لیلا خالد اپنی ناک، رخسار، آنکھیں اور منہ کی جگہ 6 جگہ سے سرجری کروائی تاکہ ان کی شکل و صورت میں تبدیلی آ سکے اور دوسرے حاجہ کی گرہ تیار ہو سکے۔ ستمبر 1970 میں لیلا نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی کے ایسٹکان میں انہوں نے پیٹرک آرگیلو سے ملاقات کی۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی میں ایسٹکان سے ان کی ملاقات پیٹرک آرگیلو سے ہوئی، جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ساتھ تھے۔ یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں نے ایسٹکان سے نیو یارک کا رخ کیا۔ پیٹرک نے لیلا کے ساتھ مل کر اسرائیلی پرواز کو ہائی جیک کرنا تھا جو کہ نیو یارک جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ 2 اور ساتھی بھی شامل ہونے والے تھے، لیکن ان کو نشستیں نہ دی گئی۔ اس بار وہ دونوں اکانومی کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ ان دونوں کے پاس اپنے دستی بم، پستولیں، ہینڈ گرنیڈز تھے اور بہت سے نقشے بھی تھے۔ جیسے ہی لیلا نے کاکپٹ کی طرف جانے کی کوشش کی تو لوگوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیٹرک نے جوابی فائرنگ کی، لیکن پیٹرک کو ایک گولی لگی۔ گارڈز و مسافروں نے لیلا کو مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک سے ہی طیارے کو نیچے کی طرف موڑ دیا۔ لیلا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گر پڑی۔ مسافروں کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور انہیں سیٹ بیلٹ سے ٹائی کر کے باندھ کر بٹھا دیا گیا اور ان کو مارتے رہے۔ اس سب کے درمیان یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھاڑ دیا جائے تو بہت نقصان ہوگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان دونوں نے دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ لیلا نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی، لیکن ایک سیکیورٹی گارڈ نے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی۔ لیلا جانتی تھی کہ کاکپٹ میں موجود کوئی میجک آئسن کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے متنبہ کیا کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر کاکپٹ کا دروازہ نہ کھولا گیا تو میں جہاز کو اڑا دوں گی، لیکن میں اس جہاز کو اڑانا نہیں چاہتی تھی۔
کچھ لمحوں بعد کسی نے پیچھے سے لیلا کے سر پہ وار کیا، وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اسے لندن پولیس لے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھی جس کو طیارے میں مار دیا گیا تھا اسے ایمبولینس میں ڈال کر لے جایا جا رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں لیلا کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، ان سے پوچھ گچھ کرتے تھے، لیکن پولیس خواتین ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلتی تھی۔ ان کو پڑھنے کے لیے رسالے دیے گئے جو کہ لینے سے انکار کر دیا، لیلا نے لینے سے انکار کر دیا۔ انہیں اخبار چاہیے تھے، اس لیے انہوں نے رسالے لینے سے انکار کر دیا۔ لیلا کو ان کے ذاتی استعمال کے چیف سپرنٹینڈنٹ کا باتھ روم دیا گیا۔ ان کا اور بھی ہر جگہ پہ بہت خیال رکھا گیا۔ ایک دن پوچھ گچھ کے دوران ڈیوڈ پریو نے ان کو بتایا کہ سوئس ایئر لائن اور پاناما برطانوی ایئر لائن بھی اغوا کر لی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی لیلا نے کہا کہ برٹش ایئر لائن کو اغوا کرنے کا ہمارا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ پریو نے انہیں بتایا کہ 2 ستمبر کو بحرین سے لندن آنے والے برٹش ایئر لائن کے طیارے کو اغوا کیا گیا۔ یہ سب لیلا کو بچانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ 28 ستمبر کو لیلا کو پولیس نے روتے ہوئے دیکھا۔ اس دن مصری صدر جمال عبد الناصر کی موت کی خبر اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ برطانیہ کی حکومت کو آخر کار لیلا کو چھوڑنا ہی پڑا۔ 24 دن برطانیہ کی جیل میں رہنے کے بعد 1 اکتوبر سن 1970 کو رائل ایئر فورس کے ایک طیارے کے ذریعے لیلا خالد کو قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام مسافروں کو آزاد کروا لیا گیا۔ لیلا خالد بی بی سی میں انٹرویو کے درمیان کچھ عرصے بعد لیلا سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو کیا افسوس نہیں ہوا تھا اتنے سارے مسافروں کو مشکل میں ڈال کر؟ لیلا نے بتایا کہ نہیں، بالکل نہیں، ان مسافروں کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، ان میں سے کوئی زخمی بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھی میں ان سب کے لیے معافی مانگتی ہوں، لیکن وہ سب محفوظ تھے۔ اس کے بعد لیلا نے کچھ مہمات کے بعد شادی کر کے اپنی زندگی بسانے کا فیصلہ کیا۔ لیلا اپنی فیملی کے ساتھ آباد ہو گئی، اور لیلا ایک اسٹار آئیکن بن گئی۔ تو یہ تھی لیلا کی کہانی۔ اگر آپ کو لیلا کی کہانی پسند آئی، میری ویڈیو پسند آئی ہو، تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، بہت اچھی نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔